الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. میری معزز ماں اور بہنوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت پاک کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو عادات اور خصلتیں رکھی ہیں، ان میں ایک عادت، ایک خصلت جس کا نام شکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو نعمتیں عطا کرتے ہیں اور بندے ان نعمتوں پر جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اپنے ان بندوں کے اوپر بڑا پیار آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے کی وجہ سے ان کی اور نعمتیں زیادہ کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تمہارے اوپر اور زیادہ کروں گا۔ تو میری بہنوں، اللہ کی میرے اوپر، آپ کے اوپر اور اس وقت میں دنیا کے اندر موجود تمام انسانوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں یہ حاصل ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر یہ رمضان المبارک کی نعمت ہم کو عطا کی. لہذا
ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر گزار ہوں، شکر ادا کریں۔ اگر ہم نے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس شکر کی برکت سے اس ماہ مبارک کی جو فضیلت ہے، جو برکات ہے، وہ ہم سب کو عطا کریں گے۔ تو آج میری بہنوں، آپ کو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ زبان سے تو اس بات کا اللہ کے سامنے اقرار کیجئے کہ اللہ آپ کا بے پناہ احسان اور شکر ہے کہ آپ نے ہمیں رمضان المبارک کی ایک مرتبہ اور یہ نعمت عطا کر دی۔ اور دوسرے، کسی وقت 2 رکعت نماز شکرانہ کی بھی ضرور پڑھیں۔ یہ شکرانے کی نماز اگر ہم نے پڑھی اور اللہ کا شکر ادا کیا تو انشاءاللہ ہم شاکرین میں سے شمار ہوں گے۔ تو آج 2 کام آپ کو سب سے پہلے یہ کرنے ہیں کہ ایک تو زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے، دوسرے 2 رکعات نماز پڑھ کر شکرانے کی اللہ کے شکر کو ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر اس کی برکات اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائیں گے۔ دعا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو، تمام مسلمانوں کو اس رمضان کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ایک ایک لمحے کی، ایک ایک ساعت کی حفاظت کرنے کی اور صحیح طرح سے اس کو استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال میری بہنوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی تھی جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والوں، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب آپ اس آیت پاک کے ترجمے کے اندر غور کریں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مخاطب کیا ہے ایمان والوں کو، فرمایا اے ایمان والوں، اے وہ لوگوں جو اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے تعلق کو، اپنی محبت کو اپنے بندوں سے ظاہر فرما رہے ہیں کہ تم میرے ایمان والے بندے ہو۔ جس طرح سے دنیا کے اندر جب کوئی مشفق اور ہمدرد باپ اپنے بیٹے کو کوئی نصیحت کرتا ہے تو پہلے اپنے تعلق اور محبت کو بیٹے سے ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے میرے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، دیکھو ایسا کر لو، میرے پیارے لال ایسا کر لو۔ تو باپ اپنے بچے کو نصیحت کرتے وقت پیار کا، محبت کا جملہ اپنے بیٹے کے لیے استعمال کرتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ دیکھو مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے لگاؤ ہے، مجھے تم سے تعلق ہے، اس بنیاد پر میں تم کو اب آگے ایک نصیحت کرنے جا رہا ہوں۔ تو میری بہنوں، ایسے ہی اللہ رب العزت نے بھی اپنے ایمان والے بندوں سے اپنے تعلق کو ظاہر فرمایا اور فرمایا کہ میرے ایمان والے بندوں، اب دیکھو سن لو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا جا رہا ہے، روزہ فرض کیا جا رہا ہے، کیونکہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا ظاہر سی بات ہے کوئی آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس مشکل کام کا ہمیں حکم دیا تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تسلی بھی دی
اور فرمایا یہ روزہ جو تمہارے اوپر فرض کیا جا رہا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے کہ جو لوگ نہ کر سکیں۔ بھئی یہ تم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تو تم سے پہلے جو اور لوگ گزرے ہیں ان کے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ دیکھیے کوئی اگر خطرناک راستہ ہو اور اس میں جان کے خطرات ہوں، اگر وہاں سے گزرنا ہو تو یہی تو کہا جائے گا کہ ہمیں یہاں سے گزرنا ہے اور یہ راستہ پرخطر ہے، لیکن ایسا پرخطر نہیں کہ یہاں سے گزرنا ممکن نہ ہو۔ یہاں سے تم سے پہلے اور بہت سارے لوگ گزر چکے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ رکھنا اگرچہ مشکل ہے لیکن اتنا بھی مشکل نہیں کہ آدمی روزہ نہ رکھ سکے۔ ہمت کرے، اپنے اندر جذبہ پیدا کرے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر ہمت کرے تو انشاءاللہ روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا۔ اب اللہ نے یہ ہمیں روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ صبح سے لے کر شام تک ہم بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ؟ تو فرمایا کہ یہ روزہ رکھنے کا حکم، یہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہنے کا حکم، یہ جو تم کو دیا جا رہا ہے یہ تمہارے فائدے کے لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ کو بھوک اور پیاس سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ روزہ رکھنے کا حکم دے کر ہمیں اپنا متقی اور پرہیزگار بندہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی شفقت کے ساتھ اس حکم کو فرمایا، پہلے اپنے تعلق کو ظاہر فرمایا، پھر روزے کی فرضیت کو بیان کیا اور پھر ہمت دلاتے ہوئے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا کام نہیں کہ جو تم نہ کر سکو، تم سے پہلے لوگوں نے بھی روزے رکھے ہیں۔ اور پھر اس کی حکمت اور مصلحت بھی بیان فرما دی کہ یہ روزہ تمہارے فائدے کے لیے، تمہیں متقی پرہیزگار بنانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ پہلی چیز جو رمضان شریف کے اندر کرنی ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنا یہ ہر مسلمان جو عاقل ہے، بالغ ہے، مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ جتنے بھی بالغ لڑکے اور لڑکیاں ہیں، بالغ مرد عورت ہیں، ان سب کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ لہذا ہمیں اپنے گھروں کے اندر دیکھنا چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے گھر کے اندر جتنے افراد بالغ ہیں، جتنے بچے لڑکے ہو یا لڑکیاں بالغ ہو چکے ہیں، وہ سارے کے سارے روزے رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں۔ اگر سب روزے رکھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات، لیکن اگر اس کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی ہو رہی ہے تو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے عام طور سے گھروں کے اندر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو معمر حضرات ہیں وہ تو روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، بڑی عمر کے حضرات تو روزہ رکھتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، لیکن جو نوجوان ہیں وہ اس سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ دوسرے گھر کے اندر جو بچے بالغ ہو چکے ہیں لیکن ابھی ان کو گھر والے بچہ شمار کرتے ہیں، ان کو بھی روزہ رکھانے کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ گھر میں جو نوجوان ہیں وہ بھی روزہ رکھیں، کوئی ہمارا نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی روزے سے نہیں رہنا چاہیے۔ ایسے ہی جو بچے ہمارے بالغ ہو چکے ہیں ان بالغ بچوں کو بھی روزے رکھوانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بالغ ہونے کے علامات لڑکے اور لڑکی کے اندر الگ الگ ہیں، کتابوں کے اندر وہ لکھی ہوئی ہیں، وہاں پڑھی جائیں۔ موٹی سی بات
عورتوں کی مناسبت سے یہ ہے کہ جب بچی کی نمازیں چھٹنے لگیں بس اس وقت میں لڑکی کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے. لڑکی کی نمازیں جب چھٹنے لگیں گی اس کے اوپر لازم اور ضروری ہوگا کہ وہ لڑکی روزہ رکھے، چاہے یہ حالت اس کو 10 سال کی عمر میں پیش آ جائے، 11 سال کی، 12 سال کی عمر میں پیش آ جائے. جب بھی یہ بلوغ کی علامت پائی جائے گی لڑکی کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہو جائے گا. اور اگر لڑکی کے اندر کوئی علامت بالغ ہونے کی ظاہر ہو تو جب 15 سال پورے ہوں گے تو پورے 15 سال ہونے کے بعد لڑکے اور لڑکی کے اوپر روزہ رکھنا لازم ہو جاتا ہے، اب چاہے ان کے اندر کوئی علامت پائی جائے یا نہ پائی جائے. بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا، اگر بالغ ہونے کی علامت لڑکے میں یا لڑکی میں 15 سال سے پہلے جب بھی ظاہر ہو جائے اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہو گیا. اور اگر کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی اور عمر 15 سال ہو گئی تو 15 سال عمر ہوتے ہی روزے کا رکھنا لازم اور ضروری ہو جائے گا. اس لیے میری بہنوں اپنے بچوں کو روزے رکھوانے کا اہتمام کیجیے. یہ ہماری خواتین اپنے بچوں کے معاملے کے اندر بہت کوتاہی اور کمی کرتی ہیں اور عام طور سے یہی کہتی ہیں کہ ابھی تو یہ بچہ ہے، ابھی تو بچی ہے، ساری زندگی ان کو روزے رکھنے ہیں، ابھی بعد میں روزے رکھوا لیں گے. تو یاد رکھیے میری بہنوں، اگر بچہ اور بچی بالغ ہو چکے ہیں اور ان کے روزے رکھوانے کا اہتمام ماں باپ نے نہیں کیا تو بچہ اور بچی تو گناہگار ہوں گے، ان کے ساتھ ساتھ ماں باپ بھی گناہگار ہوں گے. بچے اور بچی کو تو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، ان کے روزہ نہ رکھوانے کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو بھی جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا. تو اس لیے اپنے بچوں کو بھی روزے رکھوانے کا اہتمام کیا جائے. دوسری بات روزے کے سلسلے میں یہ ہے کہ دیکھیے عورتوں کو عذر کی حالت پیش آتی ہے، ہر مہینے عذر کی حالت پیش آتی ہے خواتین کو. تو اب ایک تو ہے نماز اور ایک ہے روزہ، دونوں کا حکم بالکل الگ الگ ہے. اتنی بات میں تو دونوں شریک ہیں کہ جب عورت کو شرعی عذر چل رہا ہو اس وقت میں نہ تو عورت نماز پڑھے گی اور نہ عورت روزہ رکھے گی. یہاں تک تو دونوں باتیں ایک ہیں. عذر کی حالت میں نہ تو عورت نماز پڑھے گی اور نہ روزہ رکھے گی. روزہ نماز عذر کی صورت میں عورت کے لیے جائز نہیں، لیکن عذر سے پاک ہونے کے بعد نمازیں تو اس سے معاف ہیں جو عذر کی حالت میں گزری، لیکن روزے معاف نہیں ہوں گے. رمضان شریف نکلنے کے بعد روزوں کی قضا رکھنا عورت کے ذمے ضروری ہے. مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا میری بہنوں. عذر کی حالت میں جو نمازیں چھٹتی ہیں وہ تو معاف ہیں، پاک ہونے کے بعد میں ان کی قضا نہیں ہے، زندگی میں کبھی بھی ان کی قضا نہیں ہوگی. لیکن عذر کی حالت میں جو روزے چھٹے ہیں ان روزوں کی قضا رمضان شریف کے بعد میں رکھنا یہ عورت کے ذمے لازم اور ضروری ہے. عورت کو اختیار ہے کہ چاہے عید کے فوراً بعد اپنے چھٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں یا سال میں جب موقع ہو جب مناسب ہو اپنے روزوں کی قضا کر لیں، لیکن یہ قضا کرنا لازم اور ضروری ہے. ایک چیز اور یہاں پر عرض کرنی ہے کہ جب عورتیں عذر کی حالت میں روزہ نہیں رکھتی تو وہ گھر کے اندر نارمل حالت کے اندر رہتی ہیں اور وہ گھر والوں کے سامنے بچوں کے سامنے کھاتی پیتی ہیں. یہ بہت بڑی کمی کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ کھانے پینے کے اندر ذرا احتیاط کریں. بچوں کے سامنے نہ کھائیں، دیگر گھر والوں کے سامنے نہ کھائیں، بلکہ خاموشی کے ساتھ کچن میں جا کر جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس وقت میں کھا پی لیں. پانی پینا ہو تو کچن میں جا کر خاموشی سے پی لیں.
لیکن کسی کے اوپر اپنے روزے نہ ہونے کو ظاہر ہرگز نہ کریں۔ تو میری بہنوں یاد رکھیے گا، جن کو عذر ہوگا وہ گھر میں سب کے سامنے نہ کھائے پیئیں، بلکہ کھانے پینے میں تھوڑی پردہ داری کے ساتھ میں کھانا پینا چاہیے، اور چھپ کر کے آڑ کر کے کھانا پینا چاہیے، سب کے سامنے نہیں کھانا چاہیے۔ تو بہرحال رمضان شریف کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں ان میں پہلا عمل تھا روزہ۔ اس کے سلسلے میں چند باتیں بیان کی گئی۔ نمبر 1، روزہ ہر عاقل بالغ لڑکا ہو یا لڑکی سب کے اوپر فرض ہے۔ دوسرے، عورتوں کے اوپر عذر کی صورت میں روزے کی قضا واجب ہوگی، بعد میں روزے رکھنا عورت کے لیے لازم اور ضروری ہوگا۔ تیسرے، معذور عورت جو شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھے گی وہ سب کے سامنے نہ کھائے پیے بلکہ چھپ کر کے کھائے پیے، اپنے عذر کو لوگوں پر ظاہر نہ کریں۔ دوسرا عمل رمضان شریف میں جو کیا جاتا ہے وہ ہے تراویح۔ میری بہنوں، رمضان شریف میں تراویح کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ دیکھیے، آپ جو بھی نماز پڑھیں گی، چاہے دن میں نماز پڑھیں یا رات میں نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک سجدے کے بدلے میں جنت کے اندر ایک درخت لگائیں گے۔ آپ کے ایک سجدے کے بدلے میں جنت کے اندر ایک درخت لگایا جائے گا۔ کتنا بڑا وہ درخت ہوگا اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ اتنا بڑا وہ درخت ہوگا کہ ایک سوار گھوڑے کے اوپر اس میں اگر راستہ طے کرے تو 500 سال کے اندر وہ اس کے سائے کے اندر گزر جائے گا۔ 500 سال کے بعد اس کی مسافت جا کر کے مکمل ہوگی۔ اتنا بڑا درخت ہوگا جو ایک سجدے کے بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور تراویح کے اندر 20 رکعت ہوتی ہیں۔ 20 رکعت کے اندر 40 سجدے ہوتے ہیں۔ ایک دن کی تراویح ہم پڑھیں گے تو اللہ رب العزت ایسے 40 درخت ہمارے لیے جنت کے اندر لگائیں گے۔ اب آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ جب ایک سجدے کے بدلے میں اتنا بڑا درخت جنت کے اندر لگایا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی وہ جنت کس قدر بڑی ہوگی جس کے اندر یہ درخت ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ عبادت کرنے والوں کو عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میری بہنوں، جس قدر بھی ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے، ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو فرض نماز، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ کوئی نماز ہماری رمضان کے مہینے میں چھٹنی نہیں چاہیے، قضا نہیں ہونی چاہیے۔ 5 وقت کی نمازوں کا ہم اہتمام کریں اور اس کے بعد کوشش کریں کہ جتنے زیادہ نفل عبادت ہم کر سکتے ہیں اتنی کریں۔ اشراق کا، چاشت کا، وابین کا، تہجد کا، تراویح کی نماز کا جتنا اہتمام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ہم کو عطا فرمائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تراویح کی بڑی فضیلت احادیث پاک کے اندر بیان فرمائی گئی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تراویح کی نماز کا ہم اہتمام کریں۔ تراویح کی نماز بہتر تو یہ ہے کہ ہم تنہائی کے اندر پڑھیں، یکسوئی کے ساتھ میں پڑھیں، تاکہ پوری توجہ ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ یکسوئی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ جتنی ہم نماز پڑھیں گے اتنا ہمارا قرب اللہ تعالیٰ سے بڑھے گا۔ دوسری بات، تراویح کے اندر ہماری بہت سی بہنیں پوچھتی ہیں، کیونکہ آج کل یہ فتنوں کا دور ہے اور نئے نئے مسائل لوگ اٹھاتے رہتے ہیں۔ بعض مرتبہ پوچھتی ہیں کہ تراویح کی نماز جو پڑھی جائے گی وہ 2 رکعات کر کے پڑھی جائے گی یا 4 رکعات نماز کر کے پڑھی جائے گی؟ تو یاد رکھیے، دیکھیے میری بہنوں، 4 کر کے اگر تراویح کی نماز پڑھی جا رہی ہے تو اگرچہ پڑھنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے
کہ بجائے 4 رکعت پڑھنے کے انسان 2 رکعت کر کے تراویح کی نماز پڑھے. تراویح کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھنی چاہیے. یہ بہتر اور اعلیٰ درجہ ہے. ہماری بہت سی بہنیں ادھر ادھر سے سن کر وہ عمل کرنا شروع کر دیتی ہیں، 4 رکعت اور 8 رکعت پڑھ رہی ہیں ایک ساتھ، تو یہ بہتر نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ آپ 2 رکعت کر کے نماز پڑھیں. تھوڑا سا اس میں وقت زیادہ لگے گا، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بہرحال 2 رکعت کر کے تراویح کی نماز کا اہتمام کریں. اور جیسے ابھی میں نے عرض کیا تھا، تراویح کے علاوہ اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد کا بھی اس مہینے کے اندر اہتمام کرنا چاہیے. تہجد دیکھو میری بہنوں، تمام نفل عبادات میں فرض نماز کے بعد تمام نفل عبادات میں، نفل نمازوں میں تہجد سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تہجد پڑھا کریں. ظاہر سی بات ہے ہم لوگ کمزور بندے ہیں، اہتمام جو چاہیے تہجد پڑھنے کا وہ نہیں ہو پاتا. لیکن آج کل چونکہ رمضان میں سب بیدار ہوتے ہیں، اٹھے ہوتے ہیں، تو اس لیے میری بہنوں کوشش یہ کریں کہ تہجد ہماری کم از کم رمضان کے مہینے میں قضا نہ ہو. آپ سحری کے لیے اٹھتی ہیں، سحری کے لیے جتنے بجے کا بھی آپ نے الارم لگایا ہو، آج کل 5:17 کے اوپر سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اب ہماری کوئی بہن اٹھی ہوگی 4 بجے اور کوئی اس سے پہلے، آپ نے سحری بنانے کے ارادے سے 4 بجے کا الارم لگایا تو آپ 15 منٹ پہلے کا اور لگا لیجئے، اور 15 منٹ پہلے اٹھ کر جلدی سے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر وضو کر کے کم از کم 2 رکعت نماز تہجد کی نیت سے پڑھ لیجئے. کم از کم 2 رکعت. تہجد میں کتنی رکعت ہیں وہ بھی بیان کر دیں. عام طور سے ہماری بہنوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ تہجد کی 12 رکعتیں ہیں، اور 12 رکعتیں بھی ان کا ایک پڑھنے کا الگ انداز اور طریقہ ہے کہ پہلی رکعت کے اندر تو 12 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھی جائے گی، دوسری رکعت میں 11 مرتبہ، پھر جو 2 رکعت پڑھی جائیں گی تو پہلی رکعت میں 10 مرتبہ، دوسری رکعت میں 9 مرتبہ. اس طریقے سے قل ہو اللہ وہ پڑھتی چلی جاتی ہے، اور آخر میں جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، پہلی رکعت میں 2 مرتبہ قل ہو اللہ اور دوسری رکعت میں 1 مرتبہ. میری بہنوں یہ طریقہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے. آپ ہرگز اس کو اوپر عمل نہ کریں. آپ کا جون سی صورت پڑھنے کے لیے دل چاہے آپ وہ صورت پڑھیے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو تہجد 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک آپ پڑھ سکتی ہیں، یہ بات صحیح ہے. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اکثر معمول تھا، آپ 2 رکعت نماز، آپ 8 رکعت نماز تہجد کی پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول تہجد کی 8 رکعت پڑھنے کا تھا. لہذا اگر موقع ہو آپ کو تو 8 رکعت پڑھ لیجئے، 6 رکعت کا موقع ہو تو 6 پڑھ لیجئے، 4 رکعت کا موقع ہو تو 4 پڑھ لیجئے. 4 رکعت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے. اور اگر بالکل موقع نہ ہو تو کم سے کم 2 رکعت ہی پڑھ لیجئے تاکہ تہجد پڑھنے والوں میں شمار ہو جائے. تو بات سمجھ میں آئی میری بہنوں؟ آج سے ہی معمول بنائیں گی، صبح انشاءاللہ تہجد کی نماز پڑھنی ہے. 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور جتنا موقع ہو اس کے اعتبار سے آپ تہجد کی نماز ضرور پڑھیے گا. تو صبح سے تہجد کا اہتمام کرنا ہے. تیسری عبادت ہے جو رمضان شریف میں کی جاتی ہے، تلاوت قرآن کریم. میری بہنوں زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے کہ ہم رمضان شریف میں قرآن کریم کی تلاوت کریں. سارے کام ہم کرتے ہیں، سحری کا اہتمام ہم کر لیتے ہیں، افطار میں نئے نئے پکوان ہم بنا لیتے ہیں، کتنی تکلیف ہم پکوانوں کی خاطر برداشت کر لیتے ہیں، لیکن
قرآن کریم کی تلاوت جتنی ہونی چاہیے اس کے اندر بہت کمی اور کوتاہی ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم ہم رمضان شریف کے اندر پڑھیں۔ دوسرے تلاوت کے سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی عادت ڈالیے، قرآن کریم کو صحیح پڑھنا سیکھیے۔ میں اگر اتنی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں پوچھا جائے کہ قرآن کریم کن کن کو پڑھنا آتا ہے، تو شاید ہی کوئی خاتون ایسی ہوں گی جو قرآن کریم پڑھنا نہ جانتی ہوں۔ تقریباً سب قرآن کریم پڑھنا جانتی ہوں گی، لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ قرآن کریم تجوید کے ساتھ میں کس کو پڑھنا آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم جس طرح سے پڑھتے تھے اس طریقے سے قرآن کریم کن کو پڑھنا آتا ہے، اور صحابیات، حضور کی ازواج، حضور کی بیٹیاں قرآن کریم کو کس طریقے سے پڑھتی تھی، تو شاید چند ہی عورتیں ہوں گی جو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا جانتی ہوں گی۔ تو میری بہنوں، یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ دیکھو، اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہوتی ہے دنیا کے اعتبار سے تو ہم اس کو دور کرنے کی فکر کرتے ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے ہمارے اندر اتنی بڑی کمی موجود ہے کہ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے ہم پڑھنا نہیں جانتے، لیکن اس کے صحیح کرنے کی، اس کو درست کرنے کی ہمیں فکر نہیں، بس سوچتے ہیں کہ جیسا بھی ہم سے پڑھنا آتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، لیکن ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری ہے کہ کم از کم ہم اپنے قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو زیادہ تر ہماری بہنیں قرآن کریم کو صحیح پڑھنا نہیں جانتی، اور کیوں نہیں جانتی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ عام طور سے قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ ہے ہمارے گھروں کے اندر، وہ دو طریقے سے ہوتا ہے کہ جو غریب ہے وہ تو بچیاں یہ کرتی ہیں کہ آس پاس میں کوئی اگر آپا جان ہے جو نماز کی، عبادت کی، ذکر تلاوت کی پابند ہے، تو ہم بس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ والی ہیں، ان سے قرآن پاک پڑھوا لو اپنے بچوں کو، اور ہم ان آپا جان کے پاس میں اپنے بچوں کو بھیج کر کے قرآن کریم سکھوا لیتے۔ وہ ٹھیک ہے، بیچاری خاتون نیک ہیں، صالحہ ہیں، اللہ والی ہیں، نماز کا اہتمام کرتی ہیں، ذکر و تلاوت کا اہتمام کرتی ہیں، لیکن ان کا قرآن کریم ضروری تو نہیں کہ صحیح ہو، ضروری نہیں ہے کہ ان کا قرآن کریم سنت کے مطابق ہو، قرآن کریم کو وہ تجوید کے ساتھ میں پڑھتی ہو۔ تو جب خود ان کا قرآن کریم تجوید کے ساتھ میں نہیں ہوگا، قرآن کریم صحیح نہیں ہوگا، تو جتنی بچیاں ان کے پاس میں قرآن کریم پڑھیں گی وہ ساری کی ساری غلط ہی قرآن پاک پڑھیں گی۔ تو عام طور سے ہمارے گھروں کے اندر ایک طریقہ تو یہ رہا کہ غریب بچیاں تو آس پاس میں آپاؤں کے پاس جا کر کے پڑھ لیتی ہیں، اور جیسا بیچاری آپا سے آتا ہے وہ اپنا سکھا دیتی ہیں، اور جو ذرا مالدار لوگ ہیں وہ گھروں کے اوپر ٹیوشن لگا لیتے ہیں کہ صاحب ہمارے بچے تو پڑھنے نہیں جائیں گے، ہم تو بچوں کو بھیجیں گے نہیں پڑھنے کے لیے اچھی جگہ، اچھے مدرسے میں، ہم تو ٹیوشن لگا لیں گے، جو کہ ہمارے پاس پیسے کی فراوانی ہے، پیسہ خوب ہے۔ تو ٹیوشن کے اندر اب پڑھانے والا آیا، 20 منٹ پڑھایا، آدھا گھنٹہ پڑھایا، انہوں نے 5 بچے 6 بچے پڑھ رہے ہیں، تجوید کو کوئی چیک کرنے والا نہیں کہ بھائی جو ہمارے حافظ صاحب آ کر کے ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں وہ تجوید کے مطابق پڑھا رہے ہیں یا نہیں پڑھا رہے ہیں، اس کا کوئی نہیں دیکھنا، بس حافظ صاحب سراسر جلدی جلدی قرآن پاک پڑھا کر کے ہمارے بچے کا قرآن پاک ختم کرا دیں، اور یہ ہو جائے کہ ہاں ہمارے بچے نے قرآن پاک کو مکمل کر لیا ہے، اب ہم اس کو کافی سمجھ لیے۔ میری بہنوں، یہ بہت بڑی کمی اور کوتاہی کی بات ہے۔ باقاعدہ طور پر دیکھیے، جیسے اسکولی ایک نظام ہوتا ہے اور ایک سسٹم ہوتا ہے، اور وہاں بچہ جاتا ہے تو وہ سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اس کے اندر سلیقہ مندی آتی ہے، ایسے ہی مدارس کے اندر بھی جہاں پر قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں وہاں پر ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے، اور محنت ہوتی ہے کہ جو بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں وہ صحیح پڑھیں، تجوید کے ساتھ میں پڑھیں۔ لہذا جیسے ہم اسکولی تعلیم کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے قابل ہوں، ہمارے بچے اچھا پڑھنا لکھنا جانتے ہوں،
ہمارے بچوں کے اندر صلاحیت ہو، ایسے ہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو قرآن کریم تجوید کے ساتھ میں پڑھنا سکھائیں، انہیں دینداری، انہیں تقوی سکھائیں۔ اگر ہم نے اس کے اندر کوتاہی کی تو بہت بڑے افسوس کی بات ہوگی۔ عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے جو پیسے والے ہیں وہ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں بڑی بڑی فیس دے کر کے پڑھوا رہے ہیں، اور پھر اسکول میں ہی نہیں خالی، اور اسکول میں نہیں پڑھایا جا رہا، اسکول کے ساتھ ساتھ پھر ان کے ٹیوشن لگے ہوئے ہیں، کوچنگ کے لیے بچوں کو جانا پڑتا ہے۔ اب صبح سے لے کر شام تک اسکول میں گئے، آئے، کھانا جلدی جلدی میں کھایا، اب اس کے بعد میں پھر کوچنگ کے لیے چلے گئے، انگلش کا ٹیوشن، میتھ کا ٹیوشن، سائنس کا ٹیوشن، یہ ٹیوشن وہ ٹیوشن، اتنے ٹیوشنوں کی بچوں کے اوپر بھرمار ہوتی ہے کہ بچوں کو دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے کوئی موقع ہی نہیں۔ اب جب کوئی موقع نہیں تو اب کیا کہتے ہیں کہ چلو بس ایک حافظ صاحب لگا لو، وہ ہماری مرضی کے مطابق رات کو آ جایا کریں گے پڑھانے کے لیے، اور اب وہ حافظ صاحب لگا لیے گئے، کس طریقے سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کوئی اس کی جانچ نہیں، کوئی تحقیق نہیں کہ ہمارا بچہ قرآن پاک صحیح پڑھ رہا ہے یا غلط پڑھ رہا ہے۔ بس خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں بچے نے ابھی نورانی قاعدہ ختم کر لیا، اب بچے نے پارے 30 ختم کر لیا، اب پارے 1 ختم کر لیا، اب 2 پارے ہو گئے، اب 5 پارے ہو گئے، لیکن وہ بچے نے قرآن کریم پڑھا کیسا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، کوئی خیال نہیں۔ تو میری بہنوں یاد رکھیے، اس طریقے سے جب ہم غلط قرآن پاک اپنے بچوں کو پڑھنا سکھائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آنے کے بجائے ہماری اللہ کے یہاں پر پکڑ ہو جائے۔ یہ ٹیوشن بازی ہم اپنے بچوں کی نہ کرائیں، بلکہ اپنے بچوں کو قرآن کریم تجوید کے ساتھ صحیح طور پر پڑھوائیں۔ اب ماشاءاللہ جگہ جگہ یہ نظام ہے، شہر کے اندر ایک جگہ نہیں، بہت ساری جگہوں پر مکاتب قائم ہیں جہاں پر قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ میں پڑھایا جا رہا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو معلومات کر کے کہ جہاں پر آپ کے علاقے کے اندر قرآن کریم تجوید کے ساتھ میں پڑھایا جا رہا ہو، آپ اپنے بچوں کو قرآن کریم تجوید کے ساتھ میں پڑھائیے، اور اسکول اور کالج کے لیے اور ٹیوشنوں کے لیے ایک محدود وقت رکھیے، ان کو بھی پابند بنائیے کہ ہمیں جس طریقے سے دنیاوی تعلیم دینا اپنے بچوں کو ضروری ہے، اسی لیے ہمارے لیے دینی تعلیم دینا بھی ہمارے بچوں کو ضروری ہے۔ تو آپ جب اس طریقے سے ٹیچروں کو، پڑھانے والوں کو پابند بنائیں گی تو انشاءاللہ وہ سب آپ کے بچوں کے لیے وقت نکالیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو فکر کرنی چاہیے، اور اس بات کی ایک اور کوشش کرنی چاہیے میری بہنوں کہ آپ کے تعلقات جن پڑھانے والوں سے ہیں، ٹیچروں سے ہیں، ان کو بھی سمجھائیں کہ دیکھو، ایک مسلمان کے لیے جس طریقے سے دنیاوی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کے لیے دینی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ ان سے بات کیا کیجئے کہ آپ کو فکر کرنی چاہیے، اور ایسا نظام بنانا چاہیے ٹیوشن کا کہ جس میں ہمارے بچے اور بچیاں کم سے کم قرآن کریم کہیں جا کر کے تجوید کے ساتھ میں پڑھ سکیں۔ جب آپ ان کو سمجھائیں گی اور ترغیب دیں گی تو انشاءاللہ ان کی سمجھ میں آئیں گی۔ اور اگر کوئی ٹیچر بیٹھی ہو یہاں پر تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے قوم کے بچوں کے لیے جس طریقے سے وہ چاہتی ہیں کہ انگلش اچھی ہو، میتھ ان کا اچھا ہو، سائنس اچھی ہو، اور سبجیکٹ اچھے طریقے سے پڑھیں، ان کے اندر قابلیت و صلاحیت ہو، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچوں کے اندر دین بھی ہو، قرآن کریم صحیح پڑھنا ہمارے بچے جانتے ہوں، دینیات ان کو یاد ہوں، ضروری باتیں، ضروری مسائل ہمارے بچوں کو یاد ہو۔ بہرحال قرآن کریم کے سلسلے میں باتیں تھی، تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمارے بچے قرآن کریم تجوید کے ساتھ صحیح طریقے پر تلاوت کریں۔ اور جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ یہ تو مکاتب کے اندر بس بچوں کو ہی پڑھایا جاتا ہے، لہٰذا ہم اپنے بچوں کو پڑھا لیں گے۔ میری ماں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ عمر کے جس اسٹیج پر بھی ہوں، آپ کی جو بھی کوئی عمر ہو، آپ بھی اپنے قرآن کریم کو صحیح کرنے کی فکر کریں۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے
کہ آپ بھی اپنا تھوڑا سا وقت نکالیے، جو بھی آپ کے پاس میں وقت ہو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، لیکن اپنے قرآن کریم کو صحیح کرنے کی فکر کیجئے اور کوشش کیجئے کہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتے تھے آپ بھی اسی طریقے سے قرآن کریم پڑھیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ بیان شروع ہونے سے پہلے بچیوں نے قرآن پاک سنایا، کس قدر شاندار لہجے کے اندر، کس قدر عمدہ انداز کے اندر ان بچیوں کو قرآن کریم پڑھنا سکھایا جا رہا ہے، دینیات ان کو سکھائی جا رہی ہیں، دین کی ضروری باتیں، ضروری مسائل ان بچیوں کو سکھائے جا رہے ہیں۔ دیکھو میری بہنوں، ایک بات اور یاد رکھو، دین کے اندر اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ مثال کے طور پر شریعت نے نماز کو فرض کیا ہے ایک مسلمان مرد عورت کے اوپر، تو نماز کے ضروری مسائل کا سیکھنا بھی مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض ہے، اور روزے کو مرد عورت کے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے، تو روزے کے مسائل کا سیکھنا بھی یہ مرد عورت کے ذمے فرض ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، حج ہے اور دیگر چیزیں ہیں، جو چیزیں شریعت نے فرض قرار دی ہیں ان کا ضرورت کے مطابق علم حاصل کرنا یہ مرد عورت دونوں کے اوپر فرض ہے، اور جو چیزیں مستحب ہیں، جو چیزیں سنت ہیں، جو چیزیں نفل ہیں، ان کا بقدر ضرورت سیکھنا سنت، نفل، مستحب ہے۔ تو اب میری بہنیں اتنی ساری یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، اگر میں مسائل کے سلسلے میں ان بہنوں سے بات کروں کہ نماز کے اندر اگر کوئی حالت پیش آ جائے، کوئی عذر پیش آ جائے تو کیا ہوگا، تو کہہ دیں گی ہماری بہنیں ہمیں تو مسئلہ معلوم نہیں، یہ تو مول صاحب کا کام ہے مسئلہ بتانا۔ اب روزے چل رہے ہیں، روزے کے اندر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ہماری بہنیں کہہ دیں گی کہ یہ تو ہمارا کام تھوڑا ہی ہے، یہ تو مفتی صاحب کا کام ہے کہ مفتی صاحب مسئلہ بتائیں گے۔ میری بہنوں یہ بات صحیح ہے کہ علماء کا اور مفتیان کرام کا کام ہے مسائل کو بتلانا، لیکن تمہارے ذمے بھی لازم اور ضروری ہے بقدر ضرورت مسائل کا سیکھنا۔ اس لیے میری بہنوں آپ سب کو چاہیے کہ دین کے جو ضروری مسائل ہیں وہ سیکھیے آپ۔ اس کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے بہت آسان زبان کے اندر کتاب بھی لکھوا دی ہے، آسان مسائل، جو بہشتی زیور کو بنیاد بنا کر کے لکھی گئی ہے۔ بہشتی زیور کو بہت ہلکی زبان میں، اتنے ہلکی زبان میں کہ ہماری ہر بچی، ہماری ہر عورت پڑھ سکے، اور اس میں پھر نئے مسائل بھی داخل کر کے چھپوا دیا گیا ہے جس کا نام ہے آسان مسائل منتخب بہشتی زیور۔ میری بہنوں آپ کو یہ کتاب اپنے گھروں کے اندر رکھنی چاہیے، کوئی گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے جس گھر کے اندر یہ کتاب موجود نہ ہو۔ پہلے تو کوشش آپ یہ کریں کہ باقاعدہ طور پر مدرسے کے اندر داخلہ لیں، بڑی عمر کی لڑکیاں بھی، عورتیں بھی، اور اس آسان مسائل کتاب کو پڑھیں تاکہ ضروری مسائل کا علم آپ کو حاصل ہو جائے۔ اور اگر نہیں پڑھ سکتی، نہیں داخلہ لے سکتی، تو کم سے کم اپنے گھروں کے اندر اس کتاب کو ضرور رکھیں۔ اور جس طریقے سے دیگر کتابوں کی تھوڑی دیر ہمارے گھروں کے اندر تعلیم ہوتی ہے، اسی طریقے سے گھر کے اندر جو اردو اچھی طرح پڑھنا جانتا ہو اس سے 5-7 مسئلے پڑھوا کر کے ہم سن لیا کریں۔ جب ہم گھر کے اندر ان کتابوں کو سنیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل کا علم ہمیں ہو جائے گا۔ اور جن گھروں کے اندر ہماری بہنیں اجتماعات کرتی ہیں اور ان کے یہاں پر ہفتے میں، مہینے میں اجتماع ہوتا ہے، میری ان سے درخواست ہے کہ وہ بھی اس کتاب کو اپنے یہاں پر رکھیں، اور اجتماع کے اندر کم سے کم اس کے 1 صفحے کو، 2 صفحے کو صرف پڑھ کر کے سنا دیا کریں۔ اگر آپ نے اپنے اجتماع کے اندر اس کو پڑھ کر کے سنایا تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہماری بہت ساری بہنوں کو اسلام کی بنیادی باتوں کا ضروری علم ہو جائے گا۔ آج ہمارے گھرانوں کے اندر مسائل کے اندر بہت ساری غلط باتیں، غلط مسائل پھیلے ہوئے ہیں۔ ہماری بہنوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا اور وہ ایک دوسرے کو غلط مسئلہ بتاتی ہیں۔ ایک مسئلہ ہمارے علاقے کے اندر بہت چل رہا ہے
وہ لوگ عورتیں مجھ سے جو جڑی ہوئی ہیں وہ بار بار فون کر کے پوچھتی بھی رہتی ہیں اور بار بار یہی کہتی ہیں کہ عورتوں کو ہم سمجھاتے سمجھاتے پریشان آ گئے، لیکن عورتیں باز نہیں آتی، اور پھر جب کسی کے یہاں پر ایسی نوبت آتی ہے تو وہ یہ سلسلہ شروع کر دیتی ہے۔ کیا؟ عورتوں نے یہ شروع کر رکھا ہے کہ جب میت کو گھر سے لے جایا جاتا ہے تو چونکہ اس وقت میں عورتیں عام طور سے چلا چلا کر کے رونے لگتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب میت کو گھر سے نکالا جاتا ہے اس وقت میں اس طریقے سے عورتوں کا شور کرنا، چلانا، یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ اس میں احتیاط کرنی چاہیے، صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارا عزیز ہم سے جدا ہو رہا ہے تو ہمارے دل کو تکلیف ہوگی، ہمارے دل کو پریشانی ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے جدا ہونے پر ہم اس طریقے سے آوازوں کو بلند کریں اور چلائیں اور شور کریں۔ تو یہ چلانا شور کرنا اپنی جگہ پر غلط، لیکن ہماری بہنوں نے کیا کرا؟ مسئلہ معلوم نہیں تھا، کہا کہ اس غلطی سے عورتیں بچ جائیں اور چلانے میں نہ لگے، رونے میں نہ لگے، اس وقت میں دعا کا اہتمام کرنا شروع کر دیتی ہیں اور زور زور سے دعائیں کرانے لگتی ہیں اور عورتیں اس پر آمین کہنے لگتی ہیں۔ میری بہنوں، اس طریقے سے دعا کرانا یہ بدعت ہے، شریعت سے ثابت نہیں۔ آپ ایک غلط کام کو ختم کرنے کے لیے دوسرے غلط کام کو کر رہی ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ رونا غلط، یہ چلانا غلط، لیکن اس طرح سے دعا کا اہتمام کرنا بھی تو غلط ہے۔ آپ ایک غلط کام کو کرنے کے لیے دوسرا غلط کام شروع کر دیتی ہیں۔ اس لیے میری بہنوں، یہ جہالت، اس طرح کے غلط باتیں ہمارے معاشرے کے اندر سے انشاءاللہ اگر آپ یہ کتاب اپنے گھروں کے اندر سنائیں گی، سنیں گی تو سب دور ہوں گی۔ اس کے علاوہ بہت ساری رسومات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، شوہر بیوی کے معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے اس کتاب کے اندر لکھ دیے گئے ہیں۔ تو آپ اولاً تو باقاعدہ اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اس کے لیے ہم نے کورس بنایا ہے، مومنہ کورس۔ حضرت والا تھانوی نور اللہ عمر قدہ، جو ہم سب کے بڑے ہیں، مقتدا ہیں، حضرت والا تھانوی نور اللہ عمر قدہ نے لکھا ہے کہ عورتوں کی دینی تعلیم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر قرآن کریم تجوید کے ساتھ میں پڑھ لیں اور بہشتی زیور کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ عورتوں کو بقدر ضرورت علم حاصل ہو جائے گا اور ان کے لیے اتنا سیکھنا کافی ہو جائے گا۔ تو حضرت والا تھانوی کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کورس بنایا ہے، مومنہ کورس، اور مومنہ کورس کے اندر صرف 3 سبجیکٹ رکھے ہیں۔ 3 سبجیکٹ۔ نمبر 1 قرآن کریم تجوید کے ساتھ، نمبر 2 دینیات جس کے اندر فرائض، واجبات، سنتیں اور دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، اور تیسرے درس فقہ، یہ آسان مسائل۔ یہ 3 چیزیں ہمارے یہاں پر مومنہ کورس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، اور 3 سال کا کورس ہے۔ اگر بچی یہ 3 سال کا عورت کورس کر لے یا کوئی عورت 3 سال کا یہ کورس کر لے تو انشاءاللہ وہ قرآن کریم تجوید کے ساتھ میں پڑھنے لگے گی اور بقدر ضرورت تمام شعبوں کا اس کو علم حاصل ہو جائے گا، اور بہت ہلکی زبان میں۔ اس کے لیے باقاعدہ بہت محنت کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اردو کے اندر ہے، اور انشاءاللہ کوشش کی جا رہی ہے اس کو جلد ہندی میں ملانے کی، تاکہ جو ہندی پڑھنے والی ہیں ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ تو میری بہنوں، آپ اپنے اندر دین پیدا کیجئے، تقوی پیدا کیجئے، قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی عادت ڈالیے اور ضرورت کے مطابق مسائل سیکھیے۔ تو قرآن کریم کو صحیح پڑھنا، اس کا ہمارا مزاج اور طبیعت ہونی چاہیے۔ ہر ہماری بہن کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو سنت کے مطابق پڑھنا سیکھیں گے۔ آپ اپنے پڑھے ہوئے کو اوپر مت جائیے کہ ہم نے تو پڑھ لیا۔ ہمارے یہاں پر بہت ساری خواتین اپنی بچیوں کا داخلہ کرانے کے لیے آتی ہیں، اور جب اہلیہ سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ ہاں ہم نے تو پڑھ رکھا ہے قرآن پاک، یا اس بچی کی بڑی بہن نے تو قرآن پاک پڑھ لیا ہے ماشاءاللہ، اب اس کو پڑھانا ہے۔ ارے آپ نے پڑھ لیا ہے لیکن وہ پڑھا کیسا ہے؟ آپ اس کی جانچ تو کرا لیجئے کہ وہ قرآن کریم صحیح بھی پڑھا ہے یا غلط پڑھا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، اپنے قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی عادت ڈالیے اور عمدہ قرآن پاک پڑھیے۔ بہرحال دوسری جو عبادت تھی، تیسری جو عبادت تھی رمضان میں، وہ تھی قرآن کریم کی تلاوت۔ تو ہمیں قرآن کریم کی تلاوت
زیادہ سے زیادہ کرنی ہے اور صحیح طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھنا ہے۔ اور تلاوت کے سلسلے میں ایک بات اور یاد آئی، اکثر ہماری بہنیں پوچھتی رہتی ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے یا بغیر سمجھے، معنی کے ساتھ پڑھنا چاہیے یا بغیر معنی کے۔ تو دیکھیے، آپ قرآن کریم کی اگر تلاوت کریں گی، صرف تلاوت کریں گی، سمجھیں گی نہیں، تو آپ کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو قرآن کریم کی خالی تلاوت کرنا یہ نفع سے خالی نہیں ہے، اس کے بھی بہت فائدے ہیں، لیکن چونکہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ نے یہ پیغام اپنے بندوں کو دیا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے دستور العمل بتایا ہے کہ کیسے ہمیں دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ سب باتیں سمجھ میں جب ہی آئیں گی جب ہم قرآن کریم کے ترجمے کو بھی پڑھیں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی ہم تلاوت بھی کریں، اور ایک قرآن پاک کم سے کم ہم ترجمے کے ساتھ بھی ضرور پڑھیں۔ ترجمے کے ساتھ بھی ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ ترجمہ کس کا ہو، یہ ضروری ہے تحقیق کرانی، اپنے کسی عالم سے، کسی مفتی صاحب سے جس کا آپ کے تعلقات ہوں، مردوں کے آپ کے تعلقات ہوں، آپ ان سے معلوم کیجئے کہ ہم قرآن کریم کا ترجمہ لینا چاہتے ہیں تو کس کا ہم ترجمہ لیں، کیونکہ میری بہنوں قرآن کریم کے ترجمے بہت سارے لوگوں نے کیے ہیں، اور جن کے عقیدے خراب ہیں، جن کے عقیدے غلط ہیں، ان گمراہ لوگوں نے بھی قرآن کریم کے ترجمے کر رکھے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بس یہ سمجھے کہ ہم تو قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور کسی گمراہ شخص کا، کسی غلط آدمی کا ہم ترجمہ قرآن کریم پڑھ لیں۔ اس لیے اپنے علماء سے معلوم کر کے جس کا وہ ترجمہ قرآن کریم بتائیں اس کا ترجمہ ہم کو پڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارے بڑے عالم ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کا ترجمہ قرآن پاک ہے آسان ترجمہ۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کا ترجمہ ہے آسان ترجمہ، آپ وہ منگا لیجئے، اردو میں بھی آتا ہے، ہندی میں بھی آتا ہے، اس کو آپ بلا خطر آپ پڑھ سکتی ہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور آپ کو بہت اچھا لگے گا قرآن کریم پڑھنے میں بھی، تلاوت کرنے میں بھی۔ تو آپ حضرت کے ترجمے دیکھیے، اور اگر ترجمے کے ساتھ میں تفسیر میں بھی جانا چاہتی ہیں کہ ہم تفسیر بھی پڑھیں تو پھر معارف القرآن ہے، آپ معارف القرآن مفتی شفیع صاحب کی اور مولانا ادریس صاحب کی ان کو پڑھیے، انشاءاللہ اور زیادہ مزہ آئے گا اگر آپ تفسیر بھی پڑھیں گے۔ تو بہرحال قرآن کریم کو اگر بغیر ترجمے کے پڑھیں تو ثواب ہوگا، فائدہ ہوگا، لیکن ترجمے کے ساتھ میں اگر پڑھیں گی تو انشاءاللہ اس کا اور زیادہ فائدے ہوں گے، اور ثواب ملنے کے ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں وہ بھی ہماری سمجھ میں آئے گا۔ ایک عالم ہے میرے علم میں جانتا ہوں، اور ابھی الحمدللہ وہ عالم حیات ہے، ان کا معمول ہے کہ وہ ایک ساتھ قرآن کریم کے پڑھنے کی 3 ترتیب جاری کرتی۔ ایک تو ان کا قرآن کریم ہوتا ہے نوافل میں، جو نماز پڑھتے ہیں نوافل، اس کے اندر ایک وہ قرآن پاک ترتیب سے چلاتے رہتے ہیں، روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم اپنی نفل نمازوں کے اندر وہ پڑھتے ہیں۔ دوسرا قرآن کریم وہ دیکھ کر کے تلاوت کرتے ہیں، دیکھ کر کے پڑھتے جاتے ہیں قرآن کریم کو۔ تیسرا ان کا معمول ہے ایک قرآن پاک وہ الگ ترجمے کے ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ 3 ترتیبیں انہوں نے چلا رکھی ہیں کہ نماز کے اندر الگ ترتیب سے پڑھیں گے، دیکھ کر کے قرآن پاک کو اس کی ترتیب کے حساب سے پڑھیں گے، اور ترجمے کو اس کی ترتیب کے حساب سے پڑھیں گے۔ تو ہم 3 نہیں تو کم سے کم 2 ترتیبیں تو چلا ہی سکتے ہیں، کہ ایک ترتیب تو ہم قرآن کریم کی دیکھ کر کے چلائیں اور دوسری ترتیب ہم ترجمے کے ساتھ میں چلائیں۔ تو اس طرح سے ہماری تلاوت بھی خوب زیادہ ہوتی رہے گی اور قرآن کریم سمجھتے بھی رہیں گے۔ تو یہ 3 کام ہوئے میری بہنوں۔ پہلی چیز روزہ رکھنا، روزے کا اہتمام کرنا ہے، دوسرا تراویح اور نوافل کا اہتمام کرنا ہے، تیسرا قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام اور قرآن کریم صحیح پڑھنے کی کوشش کرنا۔ یہ 3 کام تو آپ کو کرنے کے ہیں۔ اور چوتھا کام کیا ہے؟ چوتھا کام ایک چھوڑنے کا ہے، اور چھوڑنا کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ میری بہنوں، رمضان شریف میں کوشش یہ کریں کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے، کوئی گناہ نہ ہونے پائے۔
بے پردگی نہ ہو، کوئی گانا نہ سنے، میوزک نہ سنے، اور موبائل کے اندر کوئی غلط چیز نہ دیکھیں، کوئی ایپیسوڈ نہ دیکھیں، کوئی سیریل نہ دیکھیں، کوئی ویڈیو نہ دیکھیں غلط، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ روزے کے اندر میری بہنوں بہت افسوس کی بات ہے کہ بعضی ہماری لڑکیاں ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل دیکھتی ہیں کہ ہم ذرا ٹائم پاس کر رہے ہیں، کوئی سیریل دیکھ لیں کہ روزے کا پتہ نہ چلے۔ تو دیکھیے، روزہ رکھا ہے آپ نے تو اس کے بچانے کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ رکھ کر کوئی گناہ کریں اور اس کے جو برکات اور فضائل ہیں وہ ہمیں حاصل نہ ہوں۔ تو ہمیں گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنی ہے، اور کوشش یہی کرنی ہے کہ کسی بھی قسم کا ہمارے گھر کے اندر کوئی گناہ نہ ہونے پائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ جس طریقے سے عبادت کا اہتمام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے ہمارے لیے گناہوں سے بھی بچنے کا اہتمام کرنا ضروری ہے، بلکہ عبادت سے زیادہ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ بہت زیادہ آج یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ عبادت کا تو خوب اہتمام کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کریم بھی کر رہے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہے ہیں۔ تو میری بہنوں، کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائیں۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے اس وقت عرض کر دی گئی، یاد کر لیجئے تاکہ ذہن میں رہیں گے تو انشاءاللہ عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ نمبر 1 بتایا گیا تھا روزہ۔ روزے کے اندر چند باتیں بتائی گئی تھی کہ ہر بالغ لڑکا اور لڑکی کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ عذر کی حالت میں جو روزے چھوٹیں گے ان کی قضا لازم ہوگی، عید کے بعد میں ان کی قضا رکھنا ضروری ہے۔ تیسرے، عذر کی وجہ سے اگر روزہ نہیں رکھا ہے تو سب کے سامنے کھائیں پیے نہیں، خاموشی کے ساتھ چھپ کر کے ایک طرف کھائیں پیے۔ دوسری عبادت بتائی گئی تھی تراویح۔ تراویح کا اہتمام کیجئے، 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح پڑھیے، 8 رکعت پہ نہیں جائیے گا، 20 رکعت نماز تراویح کی پڑھیے 2 رکعت کر کے، اور کوشش کریں کہ ہم تہجد کی بھی نماز کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اوابین، اشراق، چاشت، ان کا بھی جہاں تک ہو سکے اہتمام کرنے کی کوشش کیجیے۔ تیسری چیز بتائی گئی تلاوت قرآن کریم، تجوید کے ساتھ صحیح طور پر ہم قرآن کریم پڑھنے کا اپنا مزاج اور طبیعت بنائیں۔ اور چوتھی چیز بتائی گئی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچائیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔